بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک عجیب واقعے سے بات شروع کروں، پھر ہم احمد آباد کے واقعات پر آئیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، معلوم نہیں یہ علماء کرام تو جانتے ہوں گے، آپ لوگ جانتے نہیں جانتے۔ ایک بہت زبردست اللہ کے ولی گزرے ہیں جو مکہ میں رہتے تھے۔ بولو کہاں رہتے تھے؟ الحمدللہ، بولو الحمدللہ۔ کہاں رہتے تھے؟ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ اور مکہ مکرمہ میں رہنا، مدینہ منورہ میں رہنا، یہ نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ ان کا نام ہے حضرت لیث۔ پورا مجمع بولے کیا نام ہے؟ یعنی عربی میں لکھیں گے لام یا اور سا، لیث، حضرت لیث۔ یہ مکہ میں رہتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے مکہ میں رہنے والے اور حرم شریف کے قریب میں ان کا مکان تھا، تو یہ حرم شریف میں آ کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ حضرت لیث فرماتے ایک دن میں عصر کی نماز میں آیا۔ بولو ایک دن میں عصر کی نماز۔ ظاہری بات ہے عصر کی نماز کہاں پڑھنے کے لیے آئے؟ مکہ مکرمہ میں، حرم شریف میں، بالکل کعبہ کے سامنے۔ ہاں، امام صاحب نے عصر کی نماز پڑھائی۔ حضرت لیث فرماتے میں عصر کی نماز پڑھنے آیا، حرم شریف میں آیا، کعبے کے سامنے آیا، اور آ کر میں نے عصر کی نماز شروع کی۔ بولو کون سی نماز؟ اچھا ایک بات بتاؤ، دنیا کے کوئی بھی کونے میں نماز پڑھو اور کعبے کے سامنے نماز پڑھو، فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے آپ انڈیا کی کسی بھی مسجد میں جاؤ، ارے آپ کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ، آپ نماز پڑھو گے، آپ کو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا، 500 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن اللہ کی قسم کوئی کعبے کے سامنے جائے اور امام کے پیچھے نماز پڑھے، 1,00,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ بولو 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 سبحان اللہ، بولو 1,00,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی کسی بھی مسجد میں جاؤ گے، ارے بنانے والا فلاں سیٹ صاحب ہے، ارے بنانے والا فلاں ٹرسٹ ہے، یہ بنانے والا فلاں خاندان ہے، لیکن جب کعبے کا نام آتا اللہ کہتا کوئی بنانے والا نہیں، خود اللہ ہی بنانے والا ہے۔ کعبہ بنانے والا کون؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا کون؟ اور پہلا گھر کون سا؟ کعبہ۔ بولو پہلا گھر کون سا؟ کعبہ، مکہ میں۔ ارے میرے ساتھ میں پڑھو قرآن کریم میں چوتھا پارہ پہلا پیج، بولو چوتھا پارہ پہلا پیج۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پہلا گھر، پورا مجمع بولے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پہلا گھر جس کی بنیاد رکھنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی؟ جس کی بنیاد رکھنے والا کون؟ اللہ، اس کا نام ہے کعبہ۔ وہ مکے میں ہے، وہ برکت والا گھر ہے، وہ پورے عالم کے لیے ہدایت والا گھر ہے۔ پہلا گھر مکہ میں، کعبہ، بنیاد رکھنے والا کون؟ تو میں نے کون سے اللہ کے ولی کا نام لیا؟ حضرت لیث۔ بولو ساتھ میں حضرت لیث۔ ہاں، وہ حرم شریف کے قریب ان کا مکان تھا، مکے میں رہنے والے، عصر کی نماز پڑھنے آئے۔ چلو الحمدللہ انہوں نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ حضرت لیث نے عصر کی نماز سنا، ایک ایک جملے سننا۔ حضرت لیث نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس کے بعد حرم شریف کے باہر نکلے۔ بھائی نماز ہو گئی، حرم شریف کے باہر نکلے۔ آپ کو آج بھی بتا دو، اگر کوئی حرم شریف کے باہر نکلے اور دائیں طرف چلے تو ایک پہاڑ آتا ہے، ایک چھوٹی سی پہاڑی آتی ہے، آج بھی اس کا نام ہے جبل ابی قبیس۔ بولو کیا نام ہے؟ جبل ابی قبیس، ہے نا؟ وہ پہاڑی ہے، اس کا نام ہے جبل ابی قبیس۔ تو یہ حضرت لیث نے عصر کی نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی، اور بولو کون سے، کہاں پر چلے گئے؟ جبل ابی قبیس، اس طرف چلے۔ اب وہ جو پہاڑی تھی نا جبل ابی قبیس، ان کو اللہ ہی دل میں ڈالنے والا، چلو نا پہاڑ پہ چڑھو۔ بھائی اس زمانے میں لوگوں کی طاقت ہوتی تھی، کنواں مضبوط ہوتے تھے، ہماری طرح نہیں ہوتا کہ سیڑھی چڑھنا بھی بھاری ہو جائے، ہاتھ کا دورہ پڑ جاتا۔ وہ حضرت لیث تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ یوں حرم شریف کے باہر نکلے، پہاڑی کو دیکھا، ارادہ تو تھا کہ چلتے چلتے آگے بڑھو، لیکن جب پہاڑی کو دیکھا تو خیال آیا کہ چلو پہاڑی پر چڑھ جاؤ۔ تو حضرت لیث، بولو کہاں پر چڑھ گئے؟ پہاڑی پر، جبل ابی پہاڑی پر چڑھے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب کوئی اونچی جگہ جب چڑھو تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اونچی جگہ چڑھتے تو ہمارے نبی فرماتے اللہ اکبر۔ بولو کیا فرماتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر دعا پڑھتے اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حمد۔ اب حضرت لیث بھی آئے، اب ان کا ارادہ ہوا چلو پہاڑی پر چڑھو، ساتھ میں بولو پہاڑی کا نام جبل ابی قبیس۔ حضرت لیث نے اوپر پہاڑی پر چڑھنا شروع کیا، اللہ اکبر، پورا مجمع بولے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حمد۔ ارے اللہ کی قسم میرے پیارو، حضرت لیث چڑھتے جب پہاڑی کے اوپر آئے، ایک بوڑھے میاں کو دیکھا جو قبلے کی طرف بیٹھے، سفید امامہ، سفید چادر، نیچے بھی سفید چادر، اور وہ دعا مانگ رہے۔ ارے ساتھ میں بولے وہ
تو حضرت لیث کہتے معلوم نہیں میں کھینچا کھینچا ان کی طرف چلا گیا اور میں نے جو دعا سنی اللہ کی قسم انہوں نے اتنی پیاری دعا مانگی اتنی پیاری دعا مانگی. لیکن حضرت لیث کہتے تعجب یہ ہوا دعا مانگتے مانگتے کہا اللہ اللہ بھوک بہت لگی اللہ بھوک بہت لگی 2 دن سے کھانا نہیں کھایا اللہ بھوک بہت لگی ہے اور اللہ انگور اتار دے اللہ انگور دے دے انگور اور ساتھ میں وہ بوڑھے میاں کیا کہتے معلوم اللہ 2 دن سے کھایا نہیں بھوک لگی اللہ انگور دے دے اور ساتھ میں کہتے اللہ انگور کا موسم نہیں ہے مگر تو کہاں کسی موسم کا محتاج ہے اللہ تو کہاں کسی موسم کا حضرت لیث کہتے میں بوڑھے کے پیچھے بالکل کھڑا ہو گیا دعا مانگی اور کہا اللہ بھوک لگی. یہ تو حضرت لیث کہتے میرے کو بھی تعجب ہوا ایک تو 2 دن سے بھوک لگی اور کھانا بھی چاہیے تو اپنی پسند کا سائیکل والے آدمی کو 2 دن کے بعد جو بھی ملے کھا لے نا کہتے نا اللہ روٹی نہیں اللہ روٹی تو پہلے بہت کھایا اللہ انگور چاہیے اور انگور کا موسم نہیں ہے لیکن اللہ تو کہاں کسی موسم کا محتاج ہے. حضرت لیث کہتے ہیں میں حیران ہو گیا میں نے دیکھا آسمان سے انگور کے خوشے لٹک رہے ہیں بولو سبحان اللہ آسمان سے یہ کتاب میں لکھا آسمان سے انگور کے خوشے لٹک رہے اور وہ بوڑھے میاں کیا کرے اللہ آنے دے اللہ دے دے اللہ دے دے جزاک اللہ 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 بہت اچھا اللہ یہ کہہ کر انہوں نے سارے انگور اپنی طرف رکھے. پھر کیا کہا اللہ کپڑے بہت پرانے ہو گئے اللہ 1-2 چادر دے دینا اللہ یہ کپڑے بہت پرانے ہو گئے اللہ 2 چادر دے دینا. وہ حضرت لیث کہتے اللہ کی قسم پہلے انگور آئے ابھی تو چادریں آنا شروع ہوئی ایک چادر آئی دوسری چادر آئی. حضرت لیث کہتے جیسے 2 چادر آ گئی انگور بھی آ گئے مطلب کھانے کا انتظام بھی ہو گیا اور کپڑے کا انتظام بھی ہو گیا. تو بوڑھے میاں کیا کرتے معلوم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کہتے اللہ بہت بہت شکریہ میں چلے ایک ہاتھ میں کیا اور ایک ہاتھ میں حضرت لیث کہتے ہیں کہ وہ بوڑھے کو دیکھ کے میں تو عجیب ہوا پیچھے سے کپڑا پکڑ لیا. اب میں نے کہا اللہ کے ولی خیر یہ سب کیا ہو رہا. حضرت لیث کہتے میں تو جوان تھا میں نے ان کا چادر تھام لیا دامن تھام لیا اے اللہ کے ولی خیر. حضرت لیث کہتے جب انہوں نے یوں چہرہ موڑا اس لیے اب تک تو چہرہ دیکھا ہی نہیں تھا. حضرت لیث کہتے جب انہوں نے چہرہ موڑا تو میں حیران ہو گیا وہ تو میرے استاد حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ تھے. بولو سبحان اللہ بولو کون. اور حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کون جن کے ابا 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 کی طرف جاؤ گے تو آپ کو نبی کے نواز سے حضرت حسن اور حضرت حسین نظر آئیں گے. یہ بہت زبردست اللہ کے ولی. بولو کون حضرت امام جعفر صحابہ حضرت لیث. اب ظاہری بات ہے اپنے استاد کو دیکھا تو گھبرا گئے. حضرت لیث نے کہا ارے میرے استاد آپ ہے. تو حضرت امام جعفر صادق نے کہا میرا کپڑا کیوں پکڑا. کہا حضرت انگور دے دو نا اس لیے کہ اتنے بڑے بڑے دانے تو میں نے کبھی دیکھے نہیں. تو کہا میں نے کہاں سے لیا. کہا آپ کو تو آسمان سے آئے آپ نے دعا پڑھی وہ بھی میں نے سنا آپ نے انگور مانگی آسمان سے وہ آئی اور کپڑے بھی آسمان سے آئے. تو حضرت نے کہا لیث اگر میرے واسطے آئی تو بھی وہیں سے مانگ لینا مجھ سے کیوں مانگتا ہے. ارے مجھ سے کیوں مانگتا وہیں سے مانگ لینا. تو کہا لیکن حضرت کہا لیکن کچھ نہیں وہ خدا اکیلا میرا نہیں ہے. ارے وہ اللہ میرا اکیلا نہیں ہے وہ اللہ تیرا بھی ہے وہ اللہ میرا بھی ہے. اگر وہ اللہ مجھے دے سکتا اس کی قسم وہ تجھے بھی دے سکتا مانگ لینا. یہ کہہ کر چلے گئے. کون بوڑھے چلے گئے حضرت امام جعفر صادق. بولو نا حضرت امام جعفر صادق چلے گئے. حضرت لیث کہتے میں تو دیکھتا رہ گیا ایک دانہ بھی نہیں دیا. ارے انگور کا ایک دانہ بھی نہیں دیا. حضرت لیث کہتے کہ لیکن وہ کہہ کے تو گئے کہ جیسے میں مانگا تو بھی مانگ. تو حضرت لیث کہتے میں بھی بیٹھ گیا وہ جگہ پر جو جگہ پر وہ بیٹھے تھے کہتے میں بھی اسی جگہ پر بیٹھا. اور حضرت لیث کہتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم جو دعا انہوں نے پڑھی وہی دعا میں نے بھی پڑھی. اور پڑھنے کے بعد میں نے کہا اللہ انگور دے دے اللہ انگور کا موسم نہیں ہے لیکن تو کسی کا محتاج نہیں اللہ دے دے. حضرت لیث کہتے نہیں آئی. بولو انگور سے کیا کہا معلوم ہے اللہ تیرے کو معلوم ہے میرا پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن اللہ کپڑا تو دے دے نا اللہ کپڑا تو دے دے. بولو کپڑا بھی. تو یہ ایسے ہی بیٹھ گئے کہ جو دعا انہوں نے پڑھی وہی دعا میں نے پڑھی اور وہ تو میرے استاد ہیں. کہتے ابھی تو میں ایسا ہی بیٹھا تھا اتنے میں دیکھا میرے استاد آئے اور اللہ کی قسم وہی کپڑا پہن کر آئے جو کپڑا بھی آسمان سے اترا ہوا تھا. تو حضرت لیث کہتے کپڑا تو وہی پہن کر آئے جو بھی آسمان سے اترا لیکن انگور نہیں لے کر آئے. مطلب اپنے گھر میں دے کر آئے ہوں گے انگور لے کر. تو آئے اور کہا اے لیث اب یہ تو ان کے شاگرد کہا ہو بیٹے لیث ملی انگور ملی ارے کپڑا ملا. کہتے نہیں حضرت جو دعا آپ نے مانگی نا وہی دعا میں نے بھی مانگی لیکن میرے کو نہیں ملا. اچھا چلو وہ دعا پہ تو آ جاؤ پہلے کون سی دعا مانگی. ہو سکتا ہے کوئی ولی مانگے اللہ دے دے بھائی
हाँ भाई हमारा, इसलिए कि हजरत लेस क्या कहते, उस वक्त तो मेरे को नहीं मिला, लेकिन बाद में मुझे मेरे उस्ताद इमाम जाफर सादिक ने सिखाया कैसे मांगना। उसके बाद हजरत लेस कहते वो तो मैंने मांगा नहीं, वरना अल्लाह की कसम ऐसी दुआ मुझे मिली थी कि मांगता तो अल्लाह की कसम चांद भी मेरे हाथों में आ जाता। तो मेरे दोस्तों वो कौन सी दुआ, चलो ना पहले हम लोग भी मांगे ना, वो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह। कुल मिला के 7 कलमात है, बहुत आसान है, आप घर में बैठ के भी मांग सकते हैं, मस्जिद में भी मांग सकते, बोलो मांगेंगे इंशाअल्लाह मांगेंगे। और अल्लाह की कसम जब से मैंने पढ़ा किताब में, मांग रहा हूं दुआ करो अल्लाह, और एक ही बात मांग रहा हूं, एक ही बात मांग रहा हूं, ये दुआ पढ़ने के बाद एक ही बात मांग रहा हूं, अल्लाह प्यारे नबी का दीदार बार बार नसीब करा दे, प्यारे नबी का दीदार। और अल्लाह की कसम पूरी होती, दुआ पूरी होती है मेरे प्यारों, होती है। चलो आप भी मांगोगे ना इंशाअल्लाह। वो दुआ में कितने कलमात है, आवाज नहीं आ रही, मेरी उंगलियां देखो कितने कलमात है। कहा मेरे साथ में या रब या रब या रब, बोलो या रब या रब या रब या रब्बा या रब्बा या रब्बा, बोलो या रब्बा या रब्बा या रब्बा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या हय्यु या कय्यूम या हय्यु या कय्यूम या हय्यु या कय्यूम या रहमान या रहमान या रहमान या रहीम या रहीम या रहीम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। हजरत लेस फरमाते मैंने वही दुआ मांगी जो मेरे उस्ताद हजरत इमाम जाफर सादिक ने मांगी। उसके बाद मैंने अंगूर मांगे, अंगूर न मिले, मैंने कपड़े मांगे, कपड़े न मिले, इतने में मेरे उस्ताद आ गए। बोलो कौन? हजरत इमाम। भूल गए आप लोग, भूल गए ना, जोर से बोलो हजरत इमाम। उस्ताद आ गए। उस्ताद ने आकर कहा बेटे लेस कुछ मिला ना मिला? हजरत नहीं मिला, जो दुआ आपने मांगी वही दुआ मैंने मांगी, मगर मेरे को कुछ नहीं मिला। सुनना मेरे दोस्तों, अहमदाबाद वालों अपने दिल की तख्ती पर लिख लो। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मेरे बेटे लेस, नमाज तो तूने भी काबे के सामने पढ़ी, मैंने भी काबे के सामने पढ़ी। नमाज से पहले तूने भी वजू किया, नमाज से पहले मैंने भी वजू किया, नमाज से पहले तूने भी मिसवाक किया, मैंने भी वजू से पहले मिसवाक किया, और नमाज के बाद तू भी ये पहाड़ी पर आया, मैं भी इसी पहाड़ी पर आया, तू भी इसी जगह बैठा, मैं भी इसी जगह बैठा। मुझे अंगूर मिले, आसमान से कपड़े मिले, तुझे न मिले, उसकी कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी। इसलिए कि अल्लाह तो मेरा भी है और अल्लाह तेरा भी, अल्लाह तो सबका है। रब्बुल आलमीन, बोलो अल्लाह रब्बुल आलमीन, सारे जहानों का पैदा करने वाला कौन? तो अल्लाह तो सबका है, फिर तुझे क्यों नहीं मिला और मुझे क्यों मिला? हजरत लेस खड़े हो गए, हजरत लेस बैठे थे ना, खड़े हो गए, कहा उस्ताद मेरे को बताओ ना मेरे को क्यों नहीं मिला? मैंने वही दुआ पढ़ी जो आपने पढ़ी, मैंने बिल्कुल वैसा ही पढ़ा जैसा आपने पढ़ा, मुझे क्यों नहीं मिला? हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, अहमदाबाद वालों सुनो, हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया बेटा लेस तूने भी अल्लाह का नाम लिया, मैंने भी अल्लाह का नाम लिया, लेकिन अल्लाह की कसम मैंने दिल से ऐसे दिल से अल्लाह कहा जिस दिल में अल्लाह के सिवा कोई आता ही नहीं है। मैंने ऐसे दिल से या रब कहा जिस दिल में उस रब के सिवा कोई नहीं, उस दिल में, इस दिल में उस रब्बा के सिवा कोई नहीं, इस दिल में अल्लाह के सिवा कोई नहीं, इस दिल में हय्यो कय्यूम के सिवा कोई नहीं, इस दिल में रहमान के सिवा कोई नहीं, इस दिल में रहीम के सिवा कोई नहीं, इस दिल में अरहमुर राहिमीन के सिवा कोई नहीं। बेटा लेस वो दिल बना दे, अल्लाह चांद भी तेरे हाथों में लाकर रख देगा। तो आज मेरे प्यारो हमारे पास भी तो वही कमी है ना, अरे बोलो ना वही कमी है ना। फिर हजरत लेस ने पूछा अपने उस्ताद, कौन? हजरत इमाम जाफर सादिक। मौलाना अंजुम साहब बहुत सुनने जैसी बात है। हजरत लेस ने अपने उस्ताद मोहतरम हजरत इमाम जाफर सादिक से पूछा, हजरत कोई नसीहत कर दो कि दुनिया भी मेरे कदमों में आए, आखिरत भी मेरे कदमों में आए। इसलिए कि हजरत लेस कहते मैंने आपको तो देखा, अरे आपके तो खाने का इंतजाम भी ऊपर से होता है, आपके तो पीने का इंतजाम भी ऊपर से होता है, आपके कपड़ों का इंतजाम भी ऊपर से होता है। आप कुछ मुझे ऐसा बता दो कि दुनिया भी मेरे कदमों में, आखिरत भी मेरे कदमों में। उस्ताद मोहतरम हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया अपनी जिंदगी में 2 बातें बना ले। आज कौन कौन अहमदाबाद वाला तैयार है? जरा हाथ ऊपर करे। अपनी जिंदगी में कितनी बातें? आवाज नहीं आ रही अभी भी? कितनी बातें? अभी भी आवाज नहीं आ रही है? कितनी बातें बनाएंगे इंशाअल्लाह? हजरत
حضرت امام جعفر صادق رحمتullah علیہ نے اپنے شاگرد حضرت لیث سے فرمایا، او میرے شاگرد، او میرے بیٹے، اپنی زندگی میں دو باتیں بنا لے، تو اکیلا نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی اللہ کا بندہ دو باتیں بنا لے، دنیا بھی اس کے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی اس کے قدموں میں ہوگی۔ سب سے پہلی بات، اللہ کو دل میں بسا لے، دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہوئے، بولو دل میں اللہ کے سوا۔ اور نمبر دو کیا فرمایا؟ سن لو پہلی بات تو سمجھ میں آگے نا، دل کس کا؟ پورے قرآن کو اٹھاؤ، اللہ کہتا ہے جان کی قربانی دے دے، مال کی قربانی دے دے۔ اللہ پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں بولتا دل کی قربانی دے دے، دل کسی کو پھینک دے۔ یہ ہمارے دل تو بہت پھینکو دل ہے بھائی، جہاں وہاں گرے پڑے رہتے ہیں۔ کہ دل جو ہے نا یہ اللہ کہتا میرا بندہ میں تیرے دل میں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رحمتullah علیہ نے اپنے شاگرد حضرت لیث سے فرمایا، دو کام کر لے، دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی۔ اور حضرت امام جعفر صادق نے کہا، میں نبی کے خاندان کا چشم و چراغ، میں صرف تیرے واسطے نہیں کہتا، قیامت تک آنے والے میرے نبی کے ہر امتی کے واسطے کہتا، دو باتیں اختیار کر لے، دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی۔ نمبر ایک، اپنا دل ایسا بنا لے اللہ کے سوا وہاں کوئی نہ ہوئے، بولو اللہ کے سوا وہاں کون؟ نمبر دو کے لیے تیار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نمبر دو کیا کہا معلوم؟ حضرت امام جعفر صادق نے اپنی مرضی توڑ دے، پھوڑ دے، آگ لگا دے، اپنی مرضی، میری مرضی۔ ارے میرے گھر میں خوشی کا موقع ہے کہ غم کا موقع ہے، بیماری کا موقع ہے کہ تندرستی کا موقع ہے، میری مرضی، مائی تھنکنگ، میں کیا سوچتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے تیری سوچ اٹھا کے پٹک دے، تیری سوچ کو پٹک دے، تیری مرضی پیچھے کر دے، اللہ رسول کی مرضی آگے کر دے، دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی۔ ارے بولو نا بھائی، نعرہ تکبیر۔ فیضان فاروق بھائی سائیکل والے، کیا ہوا مولانا حبیب صاحب، آپ ایسے شاند بیٹھے ہوئے ہیں؟ پٹھان ایسا ٹھنڈا بیٹھے اچھا نہیں لگتا۔ پٹھان بھائی، اور بھی پٹھان ہوتے ہوں گے نا یہاں پہ؟ بولیے انجم بھائی، دو کام کرنا، ایک تو دل میں ہے، بولو کون؟ آواز نہیں آ رہی، کون؟ آج یہ دو سبق یاد کر کے جاؤ میرے دوستو، بعد میں قاری احمد علی احمد آباد آوے نہ آوے، یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہوگی نا، آپ بھی یاد کرو گے۔ قاری صاحب بول کر گیا، دنیا بھی اپنے قدموں میں آ گئی، آخرت بھی اپنے قدموں میں آ گئی، بلکہ یہ دو کام کر لو۔ اے احمد آباد والوں، آج میں بات آپ کے سامنے ایک حقیقت کھولنا چاہتا ہوں، یہ دو کام کر لو، بولو نا، نبی ہمارا ہے، مصطفیٰ ہمارا ہے، ہم جتنی محبت کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہم کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ارے بولو، وہ ہم کو اکیلا، لیکن یہ دو کام کر لو نا، میں آپ کو قسم کھا کر یہاں علماء کے بیچ میں کہتا ہوں، آپ رات کو بستر پہ جاؤ گے نا اور درود پاک پڑھو گے نا، آپ کو قسم کھا کر کہتا، نیند بعد میں آئے گی، حضور پہلے خواب میں آئیں گے۔ اللہ کی قسم میرے پیارو، دو کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک تو دل بنا لو، بس یہ دل بنا لو، اللہ کے سوا کوئی نہیں، بولو اللہ کے سوا، بولو لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ، بلند آواز سے لا الہ الا۔ اور دوسرا کام، اپنی مرضی پیچھے، میری مرضی کچھ نہیں، اٹھا کے پٹک دے۔ اس معاملے میں میرا نبی اور میرا اللہ نے کیا کہا اس پہ آ جا میرے دوستو، دنیا بھی اپنے قدموں میں، آخرت بھی اپنے قدموں میں۔ کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ یہ دو کام کے لیے ہاتھ، سچا ہاتھ اوپر کرنا، جھوٹا ہاتھ نہیں بھائی، کریں گے بولو انشاءاللہ۔ دل میں کون؟ اللہ ہی، بولو کون؟ اور اپنی مرضی فنا کر دیں گے، رسول کی مرضی، اس نے ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، نہیں بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن۔